اچھا، پاکستان ان ممالک میں آتا ہے جو کہ ٹاپ 5 کلائمیٹ چینج ٹاپ سے فور اصل میں ٹاپ 4 موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہیں بالکل کلائمیٹ ایسا چینج کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی ٹیمپریچر جب بڑھے گا تو آپ کے گلیشیئرز پگھلیں گے. پاکستان میں تقریباً 7,000 کے قریب بہت بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں اور وہ پگھلنا شروع ہوئے ہیں خاص کر بڑی تیزی سے پچھلے 20 سال میں. پاکستان کے جو گلیشیئرز پگھلے ہیں 2 ڈیکیڈز میں وہ اتنے ہیں کہ ملین سے اوپر اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز ان سے بھرے جا سکتے ہیں. جو یہ کلاؤڈ برسٹ کی جو اصطلاح ہے ہمیں پہلے کبھی نہیں سننے میں آتی تھی اور اب بہت کامنلی سننے میں آتی ہے کہ سوات میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, ابھی بنیر میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے اتنا شدید طوفان آیا, اتنا شدید سیلاب آیا کہ دریا کے طغیانی اور پوری آبادیاں اس نے بہا لیں, گاڑیاں بہا لیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پرابلم ہمارا پیدا کردہ نہیں. یہ سمجھنا ہمارے لسنرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, یہ ہمارا پیدا کردہ نہیں. آپ کہیں گے پھر کس کا ہے؟ یہ گلوبل نارتھ جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں کہ پرائمریلی امریکہ, پرائمریلی ویسٹرن یورپ اور کچھ اور امیر ممالک, کینیڈا جیسے یہ ممالک آتے ہیں, یہ ان کا پیدا کرتے ہیں, جس کو کہ ایک اصطلاح ہے گلوبل نارتھ کی. وہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب پچھلے 2 دن سے گلگت بلتستان اور بنیر اور KPK کے ڈفرینٹ علاقے جو ہیں, کشمیر بھی اس میں شامل ہے, سیلاب اور طوفان کی زد میں ہیں اور میرے خیال ہے لیٹسٹ اسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً 300 سے زیادہ افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں, ہلاک ہو چکے ہیں. 300 سے زیادہ. اور اگر ہم اس سیزن کے ٹوٹل ٹول کو کیلکولیٹ کریں جو آفیشیل فگرز ہیں وہ تقریباً 650 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں ان سیلابوں کے اندر, اور پتہ نہیں کروڑوں اربوں کے جو املاک ہیں ان کا نقصان بھی ہو چکا ہے. اور یہ بات سچی بات یہ کہ یہ یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات پہلی بار نہیں ہو رہی, اور شاید آخری بار بھی نہیں ہے. جی 2022 میں بھی یہ ہوا تھا, اس سے کہیں گنا تقریباً 1/3 آف دا کنٹری, اتنا بڑا ملک, اس کا 1/3 تقریباً 3 حصے جو ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے. بلوچستان, سندھ, فصلیں تباہ, لوگ تباہ, لوگ گھر بے گھر ہو گئے, 3 ملین لوگ تقریباً جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے تھے. اور ایون افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی ابھی ہم 2 مہینے دیکھتے ہیں کہ ہم پانی سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں اور پانی اتنا زیادہ ہے کہ شہروں کے اندر آ گیا, لوگ گاڑیاں بہہ گئیں, اتنا پانی. اور باقی کے سال کے 10 مہینے ہم دیکھتے ہیں کہ قحط سالی ہے اور ڈفرینٹ سٹیٹس آ رہے ہیں کہ 2028 میں 2030 میں پاکستان بالکل بیرن ہو جائے گا, پانی ختم ہو رہا ہے, پولیٹیکل ایشوز بھی اس کے اندر ہیں ہمسایہ ملک کے ساتھ. تو مطلب اس چیز کو کہاں شروع کریں, اس کو کیسے دیکھا جائے؟ جی بالکل, ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور میرے خیال میں 2 مین لیولز کے اوپر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف جائیں, میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ہم ڈسکشن اپنے لسنرز کے لیے یہ کریں کہ یہ ایگزیکٹلی مسئلہ ہے کیا. مطلب تھوڑا سا اس کی سائنس کو سمجھیں. تو دیکھیں, انسانیت نے جب ترقی کی, انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور انسانوں نے یہ دریافت کیا کہ کس طریقے سے مشینوں کو تیل کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے, اور پھر اس کو چلانے لگے اور پھر مختلف ٹرانسپورٹ کے میتھڈس کے لیے اس کو استعمال کرنے لگے, تیل کو انجنز کے اندر. تو اس سب کے نتیجے میں کچھ ایمیشنز ہوئیں. ان ایمیشنز کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. یہ مینلی 3 ہیں. ایک کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ, ہم سارے جانتے ہیں. پھر ایک اس کے اندر میتھین بھی ہے, CH4, آپ نے کیمسٹری میں اپنی FSC کی پڑھا ہوگا. اور ایک نٹرس آکسائڈ ہے, N2O جس کو ہم کہتے ہیں. یہ 3 گیسز مینلی وہ گرین ہاؤس گیسز ہیں. اب کرتی کیا ہے کہ جب آپ نے ایندھن جلایا, یہ گیس بنی. یہ گیس جو ہے ایک غلاف یا لحاف کی طرح ارتھ کے جو ہے نا ارد گرد چلی جاتی ہے ایٹماسفیئر میں, اور یہ گرمی کو یعنی خاص قسم کی جو شعاعیں سورج سے آتی ہیں اور زمین سے ٹکرا کے انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے, یہ ان کو واپس جانے سے روکتی ہیں. جب وہ واپس جانے سے روکتی ہے تو ٹریپ کر لیتی ہیں. تو اس کی وجہ سے دیٹس دا سائنس بیہائنڈ اٹ کہ ارتھ کا ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے, جس کو ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. اب اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بہت کچھ ہو رہا ہے. تو جو پرائمری چیز ہو رہی ہے خاص طور پہ جس سے ہم بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیمپریچر جب بڑھے گا تو آپ کے گلیشیئرز پگھلیں گے. پاکستان میں تقریباً 7,000 کے قریب بہت بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں اور وہ پگھلنا شروع ہوئے ہیں خاص کر بڑی تیزی سے پچھلے 20 سال میں. اسٹیٹسٹک ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پچھلے 20 سال میں پاکستان کے جو گلیشیئرز پگھلے ہیں 2 ڈیکیڈز میں, وہ اتنے ہیں کہ ملین سے اوپر اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز ان سے بھرے جا سکتے ہیں. اچھا, پاکستان ان ممالک میں آتا ہے جو کہ ٹاپ 5 کلائمیٹ چینج ٹاپ 4 اصل میں ٹاپ 4 موسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی. تو اب آپ اگر سوچیں اس کو, اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں پر سیکنڈ پہ,
تو جو اسٹیٹسٹک میرے پاس ہے اپنے لسنرز کے لیے وہ یہ ہے کہ ہر سیکنڈ میں 3 اولمپک سائز سوئمنگ پول بن رہے ہیں. تو اگر آپ سوچیں تو یعنی زمین جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہے, اور وہ اتنا آنسو بہاتی ہے ہر سیکنڈ میں کہ آپ اس سے 3 اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز کو بھر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زمین کا مس یوز ہو رہا ہے, اور وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے. جو یہ کلاؤڈ برسٹ کی جو اصطلاح ہے ہمیں پہلے کبھی نہیں سننے میں آتی تھی, اور اب بہت کامنلی سننے میں آتی ہے کہ سوات میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, ابھی بنیر میں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, اور اس کی وجہ سے اتنا شدید طوفان آیا, اتنا شدید سیلاب آیا کہ دریا کے اندر طغیانی اور پوری آبادیاں وہ بس نے بہا لیں, گاڑیاں بہا لیں. جی, تو میں تھوڑا سا اس کو, تو ہوتا یہ ہے کہ جب گلیشیئر پگھلتا ہے تو گلیشیئر کے پگھلنے کے ساتھ ایک لیک بنتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ GLOF گلیشیئل لیک آؤٹ برسٹ فلڈز. وہ آپ نے سنا ہوگا عطا آباد لیک تھی, وہ لیک بنتی چلی جاتی ہے, اور پھر ایک خاص ٹائم کے بعد کیونکہ یہ تو پگھلتا چلا جا رہا ہے تو لیک کے لیے اس کیپیسٹی کو رکھنا, قابو کرنا ناممکن ہو جاتا ہے, تو وہ ٹوٹتی ہے, اور جب وہ ٹوٹتی ہے تو پھر ایک فلڈ آتا ہے. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ فنومینا جن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلوبل فنومینا ہے, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, جو دریاؤں میں پانی زیادہ آ رہا ہے اس سیزن کے اندر. لیکن اگر ہم اس کو 2 منٹ کی سائڈ پہ رکھیں, اور ہم اس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں, لیکن اگر ہم اس کو لوکلی ڈسکس کریں کہ ایک چیز ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال ہونی ہے, 2022 میں ہوا تھا, 2021 میں ہوا تھا, بہت تباہی ہوئی تھی, 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی یہ پرابلم ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ پانی کے بھی مسئلے ہیں. تو ہم لوکلی ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیا کر رہی ہے اس کے لیے؟ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن کافی کچھ کر سکتی ہے. آپ نے جیسا کہ ہم ڈسکس کریں گے شاید سب کچھ لوکلی نہیں ہو سکتا کنٹرول, لیکن سٹل کچھ سٹیپس ہیں. وہ سٹیپس جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں مین 5 سٹیپس ہیں. ایک آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا, ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم واٹر مینجمنٹ کر سکیں. پانی بڑی سمپل سی بات ہے, بارش ہوتی ہے, پانی ہم سے ضائع ہو جاتا ہے, سیلاب بھی آ جاتا ہے اور پانی بھی ضائع ہو جاتا ہے. اس پانی کو اگر ہم کسی طریقے سے کیچ کر سکیں ڈیمز میں, تو ہم اس کو اگر پورا سال نہیں تو آدھا سال تو استعمال کر ہی سکیں گے. دوسری جو بہت چیز سامنے آئی خاص طور پہ اربن فلڈنگ کے کانٹیکسٹ میں, وہ یہ ہے کہ یہ جو بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں, ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ایک کام کیا ہے کہ وہ انسانی لالچ ہے, تو ادھر نیچرل واٹر ویز آپ ابھی بھی جا کے پرانے جو ہے نا گوگل میپس کے ذریعے نقشے نکال سکتے ہیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ واٹر وے, یہ پانی کے جانے کا راستہ ہے. انہوں نے یا تو اس کو پورا بند کر کے وہاں پہ گھر بنائے, یا انہوں نے اس کو چھوٹا کر دیا. تو اگر وہ لیٹ سے 100 فٹ کا نالا تھا تو اس کو 20 فٹ کا نالا بنا دیا اور اس کے ارد گرد کنسٹرکشن کر دی. اس سے کیا ہوا کہ وہ اب 1 سال نہیں ہوا, 2 سال نہیں ہوا, لیکن کوئی 1 سال بارش زیادہ بھی ہوتی ہے, ویسے بھی اس کے اندر جو ہے نا سائیکلیکل ایک پیٹرن ہوتا ہے. تو جب وہ زیادہ ہوا تو وہاں پہ جانی نقصان, مالی نقصان. ابھی بڑا ایک آپ نے ریسنٹ دیکھا ہوگا کہ DHA کی ویڈیو دیکھی ہوگی, اور وہاں پہ وہ ایک کرنل صاحب اور ان کی بیٹی جو ہے وہ پہلے لاپتہ ہوئے, پھر پتہ لگا تو وہ کیا تھا. اگر آپ دیکھیں تو آپ کو روڈ تو نظر ہی نہیں آ رہی, یعنی آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ وہ سارا نالے کا نالا ہی جا رہا ہے, اور وہ گاڑی اسی طریقے سے سڑک سے اتر کے نالے کے اندر داخل ہوئی اور پھر چلی گئی. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے نا بہت زیادہ سیمنٹ کر دیا سب کچھ کو, تو آپ کو زمین میں کیچمنٹ ایریاز چاہیے ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں بارش ہوگی تو اس سیمنٹ کے اندر تو پانی جا نہیں سکتا, تو جہاں جہاں سیمنٹ ہوگا تو آپ کا گھر ہے وہ بھی سارے کا سارا کنسٹرکشن ہے. آپ نے اپنے گھر کے سامنے اپنی جو ریمپ بنایا ہے اس کو بھی آپ نے وہ کر دیا. پھر آپ نے اپنا جو سامنے ایک گرین ایریا سا ہونا چاہیے اس کو بھی آپ نے کر دیا, کنکریٹ روڈ کو بھی کر دیا. پانی آخر کہاں جائے؟ تو جب آپ یہ کرتے جائیں گے تو جو کیچمنٹ ایریا ہے پانی کا وہ کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں, خاص طور پہ سٹیز کے اندر. اسی لیے اربن فلڈنگ کی جو آج کل اس پر ایک کانسیپٹ بڑا پاپولر ہو رہا ہے رین واٹر ہارویسٹنگ کا, کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو پانی جو ہے اس کو زمین کو واپس کیا جاتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی بڑھے اور سیلاب بھی کم. ایگزیکٹلی. اب یہ ایک مثال ہے جو کہ گورنمنٹس کے لیے اچیو کرنا ریگولیشن بنا کے بہت آسان ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن مگرمچھوں کو پابند کرنا ہے اس ریگولیشن کا وہ اس سے خود فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو ابھی تو وہ نہیں. تو وہ ہوگا یہ کہ آخر میں مجھ پہ اور آپ پہ آئے گا اور ہمیں جرمانے لگیں گے اور ہمیں کرنا پڑے گا, وچ میں بھی اگر ایک شروع سے کیا جائے تو کوئی غلط چیز نہیں ہوگی, لیکن یہ بھی قانون سازی کے ذریعے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے اور پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں شہروں کی جو ایکسپینشن ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. آپ کے پاس سٹیز ہیں, سٹی سے باہر آپ کے پاس نارملی فیلڈز ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ سٹیز کا پانی جو ہے آرام سے جاتا ہے, وہاں ایبزارب بھی ہوتا ہے کچھ نالوں میں اور کچھ اس طریقے سے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے سٹیز کیونکہ بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ والی جو زمین ہے جو کہ ایبزارب کرے وہ سٹیز کے ارد گرد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنا
جو کہ پاکستان میں بہت فیل ہوتی ہے کہ آپ پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے پوچھتے کہ جی کون سے مین شہر ہیں، کون سے بڑے شہر ہیں، تو آپ کو وہی 10 15 20 نام بتائے جاتے جو کہ ابھی بتائے جاتے ہیں. کیوں ایسا نہیں ہو سکا کہ اور شہر بنے ہوں؟ کیوں جو ہے نا ہم چند شہروں کو، جیسے کراچی ہو گیا، خاص کر ایک بڑی اگزامپل ہے، لاہور ہو گیا، اور اب ہم اسلام آباد کو، ہم ان کو بڑے سے بڑا کرتے جا رہے ہیں. ہم دوسرا شہر کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ ایڈمنسٹریٹولی تھوڑا سا ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. وہاں پہ آپ کو ایک نیا اسپتال بنانا پڑے گا، ایک نیا اسکول بنانا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہے نا اپنی ریسورسز کو وہ کرنے کے لیے ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ کیپیسٹی سے باہر نکل گئی ہے. اور آخری چیز جو ہم سب جانتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے شہر بنتے ہیں. اسلام آباد جیسا شہر ہے، اگر آپ کاغذوں میں دیکھیں تو شاید 4 سیویج پلانٹس یہاں پہ ہونے تھے، شاید بنے 2، اور شاید اس وقت آپریشنل اس میں سے ایک یا ایک بھی نہیں ہے. کچھ کیپیسٹی پہ شاید وہ ایک کام کر رہے ہیں. پھر اتنی نئی ہاؤسنگ سکیمز بنی. کوئی پوچھے کہ بھئی آپ نے ان کو پابند کیوں نہیں کیا؟ شہروں سے، اسلام آباد سے زیادہ کیپیسٹی کی ہاؤسنگ سکیمز ہیں اسلام آباد سے، ذرا سا باہر آپ نکلے تو کیوں نہیں انہوں نے اپنے سیویج پلانٹ بنائے؟ کیوں نہیں ان سے یہ کیا گیا؟ تو جو ڈرینیج کا نظام ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ ڈرینیج کا ایک پورا سسٹم پراپرلی ڈیولپڈ ہی نہیں ہے. وہ چوکڈ ہے، وہ اوور لوڈڈ ہے، اس کی صفائی نہیں ہوتی ہے، اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی ہے. ان چیزوں کے اوپر خرچہ آتا ہے، ان چیزوں کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے. اور حکومت جو ہے وہ اصل میں، وہ آپ کہہ لیں ایک پالیسی پیرالسس کا شکار ہے. حکومت جو ہے وہ یہ کرتی ہے کہ اس کو جب کچھ نظر آتا ہے اس کے لیے ایک بڑا سا بیان دیتی ہے، کچھ فنڈز جاری کرتی ہے، کچھ پی آر کرتی ہے، کچھ نا بوٹ چڑھا کے ربڑ کے وہ پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ تصویریں وغیرہ کھینچی جاتی ہیں. دیٹس اٹ. یہ سوچنا کہ یہ ایک پیٹرن ہے، جیسا آپ نے کہا 2022 3 سال پرانی بات ہے. تھوڑا اور پیچھے جاتے جائیں آپ کو، مجھے شاید 2005 تک کا سیلاب تو مجھے یاد ہے. 2009 میں بہت بڑا سیلاب آیا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ. تو آپ پیچھے جاتے چلے جائیں، آپ کو یاد آتا چلا جائے گا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ کیوں نہیں اس ٹائم پہ انہوں نے پلان کیا. اور یہ سٹیپس جو ہم بتا رہے ہیں کوئی بہت ناممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے جو اس کے بعد کرنا چاہیں گے کہ اس سب کو کرنے کے باوجود یہ مسئلہ شاید 10-20% حل ہو اور 80% پرابلم کہیں اور لائے کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ پاکستان ان تن ممالک کے اندر ہے، ٹاپ 4 کے اندر، جو کلائمیٹ چینج سے بہت سب سے زیادہ سیویئرلی ہٹ ہوں گے. ہمیں نظر آتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جو فینومینن ہے، یہ گلوبل وارمنگ کا، یہ بہت ساری دنیا میں جگہوں کو افیکٹ کر رہا ہے. امریکہ میں ہر سال ٹورنیڈوز آتے ہیں. شاید وہ اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے ہے یا نہیں ہے ایک الگ بات ہے، لیکن بہت سارے ممالک ہیں. انڈیا کے اندر سیلاب آ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بہت شدید سیلاب آ رہے ہیں، افریقہ کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یہ اوور آل افیکٹ کر رہی ہے. گرین لینڈ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی تیزی سے میلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو دنیا کے گلیشیئرز ہیں. ابھی جب میں پڑھ رہا تھا کہ جو ویلز ہیں، جو بلو ویلز ہیں، ان کے اندر ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کا جو پلینکٹن جو وہ کھاتی ہیں، ان کا جو کرل جو سمندر کے اندر ہوتا ہے، وہ کیونکہ جو اوشنس کا ٹیمپریچر رائز ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی تعداد کم ہو رہی ہے. اور بلو ویلز کا جو ایک انہوں نے کوئی سائنٹسٹ نے بنایا، کوئی ہیپینس لیول، ہیپینس کوئی میئر ہے جس کی وجہ سے وہ ایک خاص ہم ہوتی ہے، وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک سائن ہے کہ جو ایکواٹک لائف ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. تو اتنی دور جا کے ڈھونڈنے کی ویسے ضرورت نہیں تھی اس کو. اچھا کیا انہوں نے کر دیا. لیکن یہ کہ یہ مونسون کے مہینے میں پاکستان جیسے ملک کا چکر لگا لیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا. لیکن سر وہ تو پھر مطلب الگ ایک بحث، آپ کو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی ہمارے پاس جس طرح ہم نے کہا کہ دیر از اونلی سو مچ دا لوکل گورنمنٹ کین ڈو. تو اصل میں اس پرابلم کو کس طرح دیکھنا چاہیے کلائمیٹ چینج کو، اور اس کے کیا ریمیڈیز ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں اس کے کاز کو سمجھنا. جی ہاں، ہم نے تو ابھی یہ دیکھا نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو ہم جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہم کیا کر سکتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پرابلم ہمارا پیدا کردہ نہیں. یہ سمجھنا ہمارے لسنرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ہمارا پیدا کردہ نہیں. ہمارا سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو میں کہوں گا یہ پاکستانیوں کا پیدا کردہ نہیں ہے. پھر میں کہوں گا یہ امت کا، مسلمانوں کا ان جنرل پیدا کردہ نہیں ہے. پھر میں کہوں گا مزید یہ گلوبل ساؤتھ کا، جس میں کہ یہ سارے غریب ممالک لائے کرتے ہیں، ان کا پیدا کردہ نہیں ہے. آپ کہیں گے پھر کس کا ہے؟ یہ گلوبل نارتھ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں کہ پرائمریلی امریکہ، پرائمریلی ویسٹرن یورپ اور کچھ اور امیر ممالک، کینیڈا جیسے یہ ممالک آتے ہیں، یہ ان کا پیدا کرتے ہیں، جس کو کہ ایک اصطلاح ہے گلوبل نارتھ کی. وہ اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ گلوبل نارتھ نے یہ کیسا پیدا کیا ہے. تو میں آپ کو چند سٹیٹسٹکس دینا چاہوں گا. ٹھیک ہے، اور میں شروع کروں گا. دیکھیں یہ جو ممالک ہیں، یہ 92% جس کاربن ایمیشنز کی ہم نے بات کی تھی، 1850 سے 92% آف ورلڈز کاربن از بینگ پروڈیوسڈ بائی دیز کنٹریز.
دیز ہینڈ فل آف اے کنٹریز, یہ چند جو ممالک ہیں جن کی میں بات کروں جن کو گلوبل نارتھ کہا جاتا ہے, جس میں سب سے بڑا امریکہ ہے. اب جب سب سے بڑا پروڈیوسر امریکہ ہے تو یہ 92% تھا. امریکہ اکیلا آپ کے خیال میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا ٹوورڈز دیز ایمیشنز؟ اٹ از 40%. یعنی 40% امریکہ کر رہا ہے اور 29-30 کہہ لیں یورپ کر رہا ہے, EU, ٹھیک ہے. تو 70% تو یہ دو ریجنز کر رہے ہیں. اس میں چائنا اینڈ رشیا بھی انکلوڈ نہیں, بالکل نہیں انکلوڈ. تو میں نے یہ دو, صرف یہ دو, EU اور آپ کا EU, یورپ اس طرح نہیں, EU کی جو کنٹریز جس میں کہ رشیا نہیں آتا, تو آپ کا EU اور آپ کا USA 40+29 تقریباً 70% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ سوچیں گے, اور اگر آپ دیکھیں ہمارے جیسے ممالک کا, تو پاکستان 1% کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا رقبہ دنیا کے 1% سے زیادہ ہے, ہماری پاپولیشن ٹھیک ٹھاک زیادہ ہے, لیکن ہماری کنٹریبیوشن یعنی ہماری پاپولیشن تقریباً کوئی 3-3.5% کے قریب بنتی ہے, لیکن ہماری 1%. تو ہم وہ لمٹس کے اندر ہیں. یہ لمٹ سے شدید باہر ہے. پاکستان کے مقابلے میں USA 15 گنا زیادہ اس کا کاربن فٹ پرنٹ ہے. یعنی پاکستان میں 0.91 ٹن پر کیپٹا ایک بندہ پروڈیوس کرتا ہے سال میں. امریکہ میں یہ تقریباً 14 ٹن ہے. اٹس 15 ٹائمز. تو دس از ایکچولی دا پرابلم, یعنی کہ وہ لوگ ایک انسسٹینیبل لائف گزار رہے ہیں اینڈ دے آر ایڈکٹیڈ ٹو دیٹ لائف اینڈ دیٹ لائف از بینگ پروموٹیڈ. امریکہ کی پاپولیشن دنیا کی 4% پاپولیشن ہے, اور امریکہ دنیا کی 25% گلوبل ریسورسز استعمال کرتا ہے. تو اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں تیل آتا ہے, اس میں پانی آتا ہے, اس میں اور چیز, اس میں ہر چیز, اس میں ایلومینیم, کول, وہ کیا کیا کر رہے ہیں. اور گلوبل وہ ویسٹ, وہ 4% پاپولیشن دنیا کی 30% گلوبل ویسٹ پروڈیوس کر رہی ہے. یعنی گند وہ ڈالتے ہیں اپنی آبادی سے 7 گنا 8 گنا, انرجی استعمال کرتے ہیں دنیا اپنی آبادی کے مقابلے میں 6 گنا. یعنی آپ سوچیں کہ ان کا ایک بندہ اور ایوریج دنیا کے 6 بندے, یعنی آپ کو ان کے ایک بندے کے لیے آپ کو یہاں پہ 6 بندے کم کرنے پڑیں گے تاکہ آپ ان کے ایک کو کمپنسیٹ کر سکیں. someone needs to think this out. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی مینوفیکچرنگ میں کچھ نہیں کنٹریبیوٹ کر رہا. آپ کو پتہ ہے مینوفیکچرنگ ابھی بھی یا چائنا میں ہو رہی ہے, یا ویتنام جیسے ممالک میں ہو رہی ہے, انڈیا بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے کپڑے کی اور اس قسم کی لو لیول کی چیزیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں ہو رہی ہے, وہاں نہیں, ان کے لیے اور دنیا پروڈیوس کر رہی ہے. تو اٹس ایکچولی اونلی ہائپر کنزیومرزم ان ممالک کا جو کہ اس چیز کو ڈرائیو کرے. اٹس ناٹ ایون کہ وہ کچھ ہمیں پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں اس کے. تو اگین اٹس دیئر لیوش لائف اسٹائل. ایک اور چیز جو سمجھنا بڑا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ ویسٹرن ممالک جو ہے نا اس ایک معاملے میں بڑے منافقانہ ثابت ہوئے ہیں کہ ان کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے جس کے لیے جو ٹیکنیکل اصطلاح ہے استعمال کی جاتی ہے, وہ ہے پلانڈ آبسولیسنس. یعنی کہ پلانڈ طریقے سے کسی ٹیکنالوجی کو, کسی چیز کو آبسلیٹ کر دینا. اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ اچھی ایگزامپل شاید یہی فون ہے, کیونکہ یہ واقعی آئی فون ہے. اور آپ نے آئی فون میں پڑھا ہوگا 2017 میں اسٹڈی آئی تھی جو بتا رہی تھی کہ جو آئی فونز ہیں نا, ان کو جب نیا ورژن آنے لگتا ہے تو آپ نے اس کے اندر سافٹ ویئر کے ورژن کے ذریعے اس کی سپیڈ کو آہستہ کیا جاتا ہے. اس کے لیے ایک لفظ بھی ہے جس کو کہتے ہیں تھراٹلنگ. تو وہ پرفارمنس تھراٹلنگ کرتے ہیں کہ اس کی پرفارمنس کو جو ہے نا چوک کر دیا جائے. وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک چیز ہے لیکن آپ کو مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پھینکیں, آپ اس گلوبل ویسٹ کا جس کا میں نے ذکر کیا اس کو بھی بڑھائیں, اور آپ نیا ماڈل خریدیں, آپ نئی چیز خریدیں. یہ چیز شروع ہوئی تھی, یہ لسنرز کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, یہ چیز شروع ہوئی تھی کہتے ہیں پہلی بار جو ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہمارے پاس ہے 1925 میں. 1925 میں 4 کمپنیاں, جنرل الیکٹرک, اوسرام جو کہ بعد میں سیمنز بن گئی تھی, سیمنز بلبس, پھر فلپس جو کہ بلب بنانے کی بہت بڑی کمپنی تھی, اور ٹنگز ریم. یہ 4 کمپنیاں ملی جنیوا کے اندر, اور انہوں نے ایک کارٹل بنایا جس کو فیبس کارٹل کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم بلبوں کو جان بوجھ کے کمزور نہیں بنائیں گے تو یہ تو ہزاروں گھنٹے, یعنی 2500, 3000, 4000, اور ایک ایسا بلب بھی ہے جو کہ شاید پچھلے 100 سال سے جل رہا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ اس کو پلانڈ آبسلیسنس نہ کریں تو یہ ساری زندگی چلتا رہے گا. انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ نہ کیا کہ ہم اس کو خود سے خراب کریں, ہم اس کو ایسے بنائیں کہ یہ 1000 گھنٹوں کے بعد خراب ہو جائے, تو اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم تو دیوالیہ ہو جائیں گے. تو یہ بیٹھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا. بعد میں اس پہ بڑے مسائل بھی ہوئے, بڑی انویسٹیگیشنز برطانیہ میں آگے پیچھے ہوئی, لیکن بہرحال انہوں نے یہ کیا, اور ان کا یہ کارٹل جو ہے یہ تقریباً 30 سال سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع ہونے تک چلتا رہا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مطلب آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا کہ جو کاربن ایمیشن ہے, جو بھی یہ گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشن ہے, وہ ایک رزلٹ ہے ایک انڈسٹریل پروسیس کا. تو ہم
مطلب میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے فیکٹس کو دوبارہ وہ ریویو کر لیں کہ یہ ایکچولی رزلٹ تو ایک انڈسٹریلائزیشن کا ہے نا, یعنی کنزیومرزم اس کو انڈائریکٹلی فیول کر رہا ہے. کنزیومرزم کے نتیجے میں ایک ہائپر انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, ہائپر پروڈکشن ہو رہی ہے, جس کے نتیجے میں یہ ایمیشنز ہو رہا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ بات کریں کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور شاید اب اس میں چائنا بھی شامل ہو گیا, کیونکہ پرابلی 70s یا 80s تک امریکہ گلوبلائز نہیں ہوا تھا, تو امریکہ میں ہی انڈسٹری تھی, اور پھر ریگن دور میں انہوں نے ساری اپنی انڈسٹری موو کی ویتنام اینڈ چائنا کی طرف, تو تب یہ ہوا ہو. کیونکہ اصل میں تو جو اینگل جو ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن کا, کیونکہ اس میں کیمیکل پروسیس ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمیشنز ہو رہی ہیں. اچھا, اینگل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن دیکھیں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا لوگوں کی امریکہ کے اندر نیچرلی اتنی شدید ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی چاہیے اور ہم نے پرانی کو پھینکنا ہے اور ہم نے زیادہ کنزیوم کرنا ہے, ہم نے ایک ایسا انجن چلانا ہے جو کہ جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں 1 لیٹر جلائے, یا یہ ڈریون بائی انڈسٹری ہے؟ تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایکچولی یہ ڈریون, اسی لیے اس کو کنزیومرزم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو وہ کمپنیاں بتا رہی ہیں کہ بھئی ہم نیا ماڈل لے آئے ہیں, آپ کو ضرورت ہے یا نہیں. آپ کو نیچرلی ابھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی اپنے فون سے, لیکن جب آپ نے اشتہار دیکھا اور جب آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے اس کو تیز کر دیا ہے اور آپ کے اس والے کو جو اس کی سپیڈ تھی اس کو بھی آہستہ کر دیا ہے, تو آپ کے پاس آپ تو مجبور ہو گئے نا, ایک طرف آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے انڈسٹریلائزیشن کا جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کو دنیا برداشت بھی کر رہی تھی, لیکن یہ جو پچھلے 20-30 سال میں یہ شدید تیز ہوا ہے, یہ میرے خیال میں ان 2 چیزوں کی وجہ سے جن کا میں نے ذکر کیا. اور ڈاکٹر صاحب ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, یعنی کہ ایک ایسی کاسٹ ہے جو کہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان اوائڈیبل ہے بزنس کے اندر, جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اٹس اے گروئنگ پرابلم. کہ ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ ہے, جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کیا ہے, وہ دنیا کو پروڈکشن کر کے دے رہے ہیں, نئے انوویشنز کر رہے ہیں, آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں, اے آئی کے اندر کام کر رہے ہیں. تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ یا ایک ان اوائڈیبل کانسیکوینس یہ ہوگا کہ تھوڑا بہت اس کی وجہ سے ویسٹ پروڈیوس ہوگا, اس کی وجہ سے تھوڑی سی ایمیشنز ہوں گی. تو ان اے وے یعنی یہ بات یعنی یہ سم تھنگ ان اوائڈیبل سر ایک سچویشن ہے کہ اس کی وجہ سے آ گئی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس کا دوسری سائڈ یہ ہے کہ اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے اس ترقی کی شرح کو, کیونکہ بہرحال ترقی کی شرح جو ہے جو تیز ہوتی ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, جب مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, تو وہ اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے مین کائنڈ کو. تو یہ واٹس دا بیلنس؟ ہاں میرے خیال میں اچھا دیکھیں, یہ ایک مشکل سوال ہے اس کا جواب دینا, I'll be very honest. اور میں آپ کو اسٹیٹسٹکس اور فگرز سے جس بات کی طرف کنونس کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ آپ کہہ لیں کہ ایک فکری بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ آئیڈیالوجی ہے ویسٹ کی, جو کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی ہے, یہ آپ کو کہتی ہے بے درے خرچ کرو, یہ آپ کو کہتی ہے تم آزاد ہو, ٹھیک ہے, تم خوش رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اگر تمہیں خوشی اس سے ملتی ہے کہ تم ایک بہت بڑی گاڑی چلاؤ جس گاڑی میں انجن جو ہے وہ بس کے برابر لگا ہوا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر تم وہ بڑ کی آواز سن کے خوش ہوتے ہو جو وہ نکال رہی ہے, گیس گزلر, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ گیس گزلر, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ. یہ ایک کانسیپٹ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسلام کا, ہماری تعلیمات کا تو بڑا ڈفرینٹ ہے. اگر آپ دیکھیں, میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک آیت سناؤں جس میں کہ یہ سورہ الاسراء کی 27ویں آیت ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. وہ کہہ رہے ہیں بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. تو یعنی ہمارے دین میں اس چیز کو بہت کلیئر کیا گیا. اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا, I'm paraphrasing, کہ اگر تم وضو کر رہے ہو اور وہ بھی نہر کے کنارے, ایک بہتی نہر کے اوپر, تو پھر بھی تم نے پانی کے استعمال میں فضول خرچی نہیں کرنی. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک بہت ہی مقدس کام کر رہے ہیں, ایک کام جو کہ آپ کے لیے نماز کے لیے فرض ہے, آپ کے لیے ضروری ہے, جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اور وہ بھی آپ کر رہے ہیں بہتے پانی کے کنارے, جس کو کہ ایز سچ ضائع کرنا ذرا مشکل ہے نا, آپ کیسے بہتے پانی کو ضائع کریں گے؟ لیکن آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, آپ کو یہ آئیڈیالوجی, یہ سمجھ دی جا رہی ہے کہ یو آر ریسپانسبل, یو ول بی آسکڈ ایون اباؤٹ سم تھنگ وچ یو تھنک کہ میں ضائع نہیں کر سکتا, پوچھا جائے گا. تو اب یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو یہ شیپ کرے گا.
دوسری طرف ہم ایک آئیڈیالوجی کی بات کریں جہاں پہ کہ یہ شیپ کرنے کی بجائے یہ کہا جا رہا ہے یار یہ سارا کچھ جو ہے نا تمہاری خوشی کے لیے اور تم کسی طریقے سے اس کو استعمال کرو, تو دونوں نتیجتاً ڈفرینٹ ہو گئے. تو سر ابھی ہم نے بات کی کہ یہ ایک بیسکلی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, کیپٹلسٹ نیشنز ہیں, ان کا ایک کیپٹلسٹ گریڈ ہے یا اوور ہائپر, آپ نے کنزیومرزم کی بات کی, ہائپر پروڈکشن کی بات کی. لیکن اگر اس کو ہم تھوڑا سا آبجیکٹیولی دیکھیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک پرابلم آتا ہے, انسان اس کو اسٹمبل کرتا ہے تو پھر انسان اس کا سولوشن نکال لیتا ہے. تو اب یہی جو ممالک ہیں انہوں نے کلائمیٹ چینج ایکارڈز بنائے ہوئے ہیں, پیرس ایکارڈ ہے, COP 26 27, آئی گیس COP 29 ابھی ہوا یا COP 30 ہوا, آئی ڈونٹ نو, لیکن اس کے لیے ہر سال کانفرنسز ہوتی ہیں. ای ویز کا ریولیوشن اسی کے لیے لایا جا رہا ہے, اسی لیے کلائمیٹ چینج کے لیے گرین ارتھ, گرین پروجیکٹس لے کے آئے جا رہے ہیں. تو یہ انرجی سیورز کی بات ہو رہی ہے, ہائبرڈ ٹیکنالوجیز کی بات ہو رہی ہے, ہر جگہ ہم الیکٹرانکس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے اسمارٹ سولر رینیوبل انرجی کی بات ہو رہی ہے, سسٹینیبل لیونگ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سولوشن بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہیں سے آ رہا ہے. اچھا, ٹیکنالوجی نو ڈاؤٹ کہ اس چیز کے اوپر ایک مرہم کا کام کرتی ہے, تو بہتر ٹیکنالوجی آتی ہے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ. لیکن دیکھیں میں پھر کہوں گا, اگر آپ نے COP کی بات کی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو کانفرنس آف پارٹیز کے جو سالانہ اجلاس ہوتے ہیں, 2009 کے اجلاس میں ان ممالک نے, یہ جو 92% پروڈیوس کرنے والے ممالک ہیں, ان نے پرومس کیا کہ ہم $100 بلین سالانہ اجتماعی طور پہ دیں گے تاکہ جن ممالک کو اس کا نقصان ہو رہا ہے اور خاص طور پہ ڈسپروپورشنیٹ نقصان ہو رہا ہے ہمارے جیسے ممالک کے, ان کے لیے آسانی کی جا سکے اور وہاں پہ انویسٹ کر کے ان کے انفراسٹرکچر میں اس کو بہتر بنایا سکے. انہوں نے شاید, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, انہوں نے کبھی بھی یہ پیسے نہیں دیے. تو یعنی کوئی ایک سال ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے مل کے جو پرومس کیا تھا وہ پرومس پورا. ہمارے وزیر اعظم نے بلکہ یہ مانگے بھی تھے پیسے, ہاں وہ تو نہیں دیا, مانگنے میں تو تیز ہے, تو وہ نہیں دیتے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کبھی بھی, آئی انڈرسٹینڈ یس آپ نے ٹیکنالوجیکل ترقی کرنی ہے, یہ ایک ضروری چیز ہے, لیکن وہ ترقی ایٹ دی کاسٹ آف لوگوں کی جانیں نہیں ہو سکتا. اب آپ ایون اگر اس کی قیمت لگا دیں کہ جی ہم جو ہے نا, انہوں نے ایک پوری مارکیٹ بنائی, کاربن کریڈٹس کی ایک پوری مارکیٹ بنائی, اور اس میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے غریب ملکوں سے وہ کریڈٹس خریدنا شروع کر دیے. اب غریب ممالک اسی بات پہ خوش ہیں, اب وہ خوش ہیں کہ ہمیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں اور ہمارے حصے کا جو کاربن ہے یہ پروڈیوس کر لیتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد جب فلڈ آتا ہے اور آپ کے سینکڑوں لوگ اس میں مارے جاتے ہیں, تو اصل میں تو آپ نے پھر جو پیسے وصول کیے وہ اس چیز کے وصول, ایون مالی نقصان بھی ہوتا ہے. ہاں, اور مالی نقصان. اور صحیح بات ہے کہ سارے جو کاربن کریڈٹ کی جو مارکیٹ پروڈیوس ہوگی, ایک نیا اس کے اوپر ایک مسئلہ بن گیا, لیکن جو شرح آف ایمیشن, جو ریشو آف ایمیشنز ہے وہ تو اپنی جگہ سیم بلکہ بڑھ رہی ہے ہر سال کے ساتھ. تو اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100% ہم ایک انشاءاللہ اسلامی ریاست جب آتی ہے تو وہ اس مسئلے کے ساتھ ایگزیکٹلی کیسے ڈیل کرے گی when it becomes the leading nation in science, technology and production and manufacturing, جو کہ انشاءاللہ وہ ضرور بنے گی, یہ میں بھی شیور نہیں ہوں. لیکن جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, دو باتیں, ایک اس طریقے سے نہیں کریں گے, اور دوسرا ان کا جو ریزن ہے وہ ریزن اصل میں یہ مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو انہوں نے پہلے سے گلوبل ساؤتھ میں بھیجا ہوا ہے. اصل میں وہ کنزمپشن ہے, وہ ہائپر کنزمپشن ہے. وہ مسئلہ جو ہے نا انشاءاللہ کبھی ہمارے ہاں ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آئے گا. اچھا, میں نظر آتا ہے کہ صرف یہ کلائمیٹ چینج یعنی صرف سیلاب اور یہ مسئلے نہیں ہیں, بلکہ ہمیں کچھ ایسے ایشوز بھی نظر آتے ہیں جو کہ ابھی کیٹاسٹرافی شاید اس کو ایسے دیکھا نہیں جا رہا, یا اس کی وجہ سے ایک دم سے کوئی جانی نقصان نہیں. جو ہم بات کریں اسموگ کی سچویشن تھی لاہور میں, تو نظر آتا ہے کہ دہلی کے اندر اتنی زیادہ وہ ہے جو پولوشن ہے, ایئر پولوشن, کہ وہ کہتے ہیں شاید پتہ نہیں ایک سیکنڈ میں کتنے سگریٹس آپ کنزیوم کر لیں تو اس کے برابر وہ اس میں سانس لینا ہے. بیجنگ میں یہ پرابلم تھا, کراچی میں بہت زیادہ خراب ہے. ایون میں اکثر دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اچھا نہیں ہے, یعنی ہمیشہ وہ ہیزرڈس یا پور ہوتا ہے وہ. تو یعنی اتنا گرین شہر, اس کے اندر اگر ہمیں آ رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں ہیں یہ ہو رہی ہیں, تو یہ جو کلائمیٹ کا جو پرابلم ہے یہ مچ ڈیپ روٹڈ ہے. میں آپ کو اس کو ایسا سمجھاؤں گا کہ دیکھیں ایک پرابلم آتا ہے, لیٹ سے ایک شخص ہے وہ اوور کنزمپشن کی وجہ سے موٹا ہو جاتا ہے, اوبیس ہو جاتا ہے, اور اس کو ڈیابیٹیز شوگر ہو جاتی ہے. اب آپ نے اس کے اوپر ٹیکنالوجی کی ایک چیپی لگائی اور بڑے خوش ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو انسولین کا انجیکشن دے دیا جو کہ اس کے خون میں سے اس کو نکال دیتی ہے اور بلڈ شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے پھر آپ کو سینکڑوں نقصانات بھگتنے پڑے. اب یہ ایک ٹیمپرری سولوشن کے طور پہ تو بہترین ہے,
لیکن اصل میں تو جب تک یہ سارے انسانیت یہ ریئلائز نہیں کرے گی کہ یار اوور کنزمپشن غلط چیز تھی, ہمیں جو ہے نا اپنے کھانے پہ بھی کنٹرول کرنا ہے, شوگر انٹیک پہ بھی کرنا ہے, اور ہمیں موومنٹ بھی کرنی ہے, تب تک مسئلہ نہیں حل ہوگا. تو ان کے سولوشنز میں اور ان کے بلیف سسٹم میں یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. تو آپ کو سیلڈم ہی کوئی ڈاکٹر اس چیز پہ زور دیتا ہوا نظر آئے گا کہ وہ آپ کو کہے کہ میں تمہیں دوائی نہیں دیتا, تم جا کے پہلے اپنا روٹین ٹھیک کرو, تم جا کے پہلے جو ہے نا اپنا کھانا پینا ٹھیک کرو. یہ وہ کہے گا نہیں جی اس کے لیے یہ دوائی ہوتی ہے, دیٹس اٹ. ہو سکتا ہے آپ کو ہلکی پھلکی نصیحت کر دے کہ چہل قدمی کیا کریں گے آپ کے لیے اچھا ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں واپس انسانوں کو, زمین کو, انسانیت کو اس نیچرل اور اس اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق بنائے ہوئے طریقہ کار پہ لے کے جانا ہوگا جہاں پہ وہ نارمل فنکشن کرے گا. وہ جب آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ والے مسائل بہت کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم اگر اس کو سم اپ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک آئیڈیالوجی جو اس دنیا میں رول کر رہی ہے, کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی, جو کہ نہ صرف مینز آف پروڈکشن کو کنٹرول کر رہی ہے, ویز آف پروڈکشن کو کنٹرول کر رہی ہے, پالیسی میکنگ کو بھی کنٹرول کر رہی ہے, اس کے مطابق پالیسیز بن رہی ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ جو انڈیویجول ٹینڈنسیز ہیں, انڈیویجول انکلینیشن, ان کو بھی ایک طرح سے انفلوئنس کرے, جس میں آپ نے ہائپر کنزیومرزم کی بات کی کہ کس طریقے سے ہم لائف گزارتے ہیں, لوگوں کا زندگی کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے, انجوائمنٹ یا پرسنل فریڈمس, اس کے اندر بھی اس کا امپیکٹ ہے. تو یہ پورا جو ہے یہ اس کے اندر جو الگ, جہاں اس نے الگ پرابلمس ان ایکول ڈسٹریبیوشن یا بہت زیادہ پاورٹی یہ جنریٹ کی, جن کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں اپنے اکنامک ٹاپکس کے اندر, جو کلائمیٹ چینج کا پرابلم ہے, یہ بھی ان اصل میں اس آئیڈیالوجی کا جو ہے وہ دین ہے ہمارے ہمیں. تو دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہمارے رولر کا مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا جب انہوں نے کہا کہ دجلہ یا فرات کے کنارے اگر کہیں بکری کا ذکر آتا ہے کہ اگر وہ ٹھڈا کھا لے گر جائے, کہیں پہ کتے کا ذکر آتا ہے کہ اگر وہ پیاسا ہو, تو میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھوں گا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, آپ دیکھیں یہاں پہ دسیوں نہیں, بیسیوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ مختلف طریقوں سے, کوئی غربت سے, کوئی سیلاب سے, کوئی کس سے مر جاتا ہے, اور ان حکمرانوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور دوسرا یہی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آپ کو ڈرائیو کرتا ہے ٹو ورڈز ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس. تو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک زلزلہ آ نہ جائے انہوں نے تیاری نہیں کرنی, جب زلزلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا 3 مہینے 6 مہینے آپ کو حرکت نظر آتی ہے, اس کے بعد پھر بیٹھ جاتا ہے. لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہے, کیونکہ کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ساتھ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم آج کی ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں. ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی آڈینس سے کہ کوئی بھی آپ کے کامنٹس ہیں, کوئی بھی آ رہا ہے, اس سے ہمیں ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے. تو جزاک اللہ خیر.